اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو. قرآن تمہیں بلا رہا ہے، تم پہلے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہارا چہرہ اسلامی لگے، تمہارا رہن سہن اسلامی لگے. ظالموں کو اپنے ظلم کے انجام تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے. تم کیا سمجھتے ہو اب اسلام ختم ہو جائے گا؟ جو حالات دکھ رہے اسلام ختم ہو جائے گا؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے ہیں، اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے. بغداد کے حالات ہم نے دیکھے ہیں. جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ، اس نے اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا. وہ بغداد معلیٰ کو ایسا تباہ و برباد کیا. اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا، اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دے. وہ گالیاں دینے لگا. بھرے دربار میں جو مسلمان قیدی تھے، علماء تھے، ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے، وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے. گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں. کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا، جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا. کون ہے بتاؤ؟ اسلام کی اس نیا کو لے کر کون چلے گا؟ ان ظالموں کی ہرزہ سرائی کے خلاف کون بولے گا؟ کوئی نہیں تھا میدان میں، کوئی تھا ہی نہیں. لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں. اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا، زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا. اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے. وہ کوئی پاگل کتا نہیں تھا، بادشاہ کا پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا. حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا. اس وقت علماء جو قید تھے، مومنین قید تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا: اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں. جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے. کتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا ہے. اس دربار میں ہیبت ایسی تاری تھی، ایسی ہیبت تاری تھی، آپ کو میں کیا بتاؤں. 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے اسی مجمع، جس کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا: حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. آپ کیا سمجھتے سب ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. ہاں اگر ہم جیسوں کے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ پر لیا ہے. باقی دوسری چیزیں جیسے رد و بدل ہو گئی، نہ قرآن بدلے گا نہ اسلام بدلے گا. یہ صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا: یریدون لیطفئوا نور اللہ. لوگ اب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک جلتا رہے گا. عزیزان گرامی، بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کی پکڑ آئے گی، رب تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین پر آزمائے گئے جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے. کیا آپ نے دیکھا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک آزمائے گئے. ان کے صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کی صحابیات کو مارا گیا. حضرت سمیہ اسی مکہ میں شہید کی گئیں. حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی، خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھانسیوں پر بھی چڑھائے، انگاروں پر لٹایا گیا، بہت ظلم دیا گیا. وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے. لیکن کیا سب ختم ہو گیا؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، سب ختم ہو گیا؟ نہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے.
تو ان ظالموں نے عمرہ تک نہیں کرنے دیا. ساری دنیا کے لیے کعبہ کھلا رہتا تھا لیکن رسول کے لیے کعبہ نہیں کھولا گیا, نہ ہی مکہ آنے کی اجازت دی گئی. یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا. میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں, حالات کب تبدیل ہوتے ہیں اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. 1400 صحابہ تھے اور مکہ صرف 35 کلومیٹر باقی ہے. احرام کی حالت میں ہے سب صحابہ, عمرہ کرنے کے لیے آئے, ہتھیار لے کر نہیں آئے, لیکن عمرہ کرنے نہیں دے رہے مکہ والے. بیچ راستے میں روک کر کے زور زبردستی جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں. مکہ والوں کا غرور تھا لڑیں گے ہم, کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی تھی, احد بھی ہو چکی تھی, خندق بھی ہو چکی تھی. اس میں کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت, یہ سب چلتا رہا. اب مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے وطن کے قریب آئے ہیں, ہم جنگ کریں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے ہیں, صحابہ سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا, میں صلح کرنا چاہتا ہوں. ہم احرام کی حالت میں ہیں, ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں. تو جب حضور نے صلح کی بات کی تو ظالم جتنا دبانا چاہتے دباتے ہیں. ان کی عادت ہے کہ اگر تم صلح کے لیے آؤ گے تو جتنا دبانا چاہتے ہیں دبا لیں گے. حضور کے پاس آ کر ایسی ایسی شرطیں رکھی جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے یک طرفہ ہے سب. کہنے لگے کہ اگر ہمارے مکہ سے مدینے کوئی آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے, اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, سائن کرو اس پر. اور کئی ایسی چیزیں تھی کہ اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے, اور ہم جس کو پرمیشن دیں گے وہی عمرہ کرے گا. یہ سب چیزوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی جا رہی. حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ. ان ظالموں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا, محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا, حضور نے یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, یہ لفظ ہٹا دیجیے, صلح نامے سے یہ لفظ ہٹا دیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ بھی مٹا دو. لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے نا دب کر صلح ہو رہی ہے, دب کر. حضرت علی قلم نیچے رکھ دی اور کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا, مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے رسول کا نام میں یہاں سے مٹا دوں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور کہا کہ لکھو محمد ابن عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے درمیان یہ صلح ہے. بہرحال صلح ہو گئی. صحابہ کی بات میں بتاؤں, حضرت عمر اس معاملے میں اتنے جلال میں تھے, ایک ایک صحابی کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں. حضور کے پاس آئے اور کہا ہم حق پر نہیں ہیں, کیوں ان ظالموں سے ان چوروں سے دب کر کے ہم صلح کریں. ہم 313 تھے ان کے چھکے اڑائے تھے, آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں, آپ حکم دیں ہم جنگ کریں گے. میرے آقا فرماتے ہیں عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے, جنگ کی اجازت نہیں. حضرت عمر کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا, پورے مجمع میں صحابہ کو جا جا کر کے ہلا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے, انہیں پتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کہیں گے تو حضور مان لیں گے. اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر دیکھو تو صحیح کیسے حالات آ گئے آج ہم پر, ان ظالموں ان کافروں کے درمیان ہم صلح کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری بات نہیں مان رہے. لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا معاملہ ہی الگ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو, بلکہ یوں کہا الزم غرضک یا عمر, اے عمر اپنی زبان سنبھال لو, تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اللہ کا رسول ہے, وہ اپنے پیٹ سے فیصلے نہیں کرتے بلکہ وہ جو کرتے ہیں وہ وحی الہی سے کرتے ہیں. بہرحال صلح نامہ لکھا گیا, صحابہ احرام وہی کھول دیے اور چلے گئے, سر جھکائے گئے. آپ کو میں بتاؤں حالت ایسی تھی, یہ پہلا موقع تھا, پہلا موقع تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, صحابہ سے کہا اپنے اپنے بال منڈا لو, عمرہ ہوا نہیں ہے لیکن بال حلق کر لو. ایک بار حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے. دوسری مرتبہ حضور نے پکار کر کہا سب اپنے اپنے بال منڈا لو, چلو مدینے چلنا ہے. کوئی نہیں اٹھے. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے. نافرمانی کے لیے نہیں, صحابہ کے دل میں اس وقت تک یہ انتظار تھا
کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا اور جنگ کی اجازت ہو جائے گی. انتظار میں تھے صحابہ, اٹھ نہیں رہے تھے. حضور پاک غمگین ہو کر اپنے خیمے میں آئے. ام سلمہ حضور کی زوجہ اس وقت ساتھ میں تھی. حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ نے آج تک ایسا نہیں کیا, آج میں نے 3 مرتبہ پکارا, کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. حضرت ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ, وہ بھی آپ کی محبت میں نہیں اٹھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نافرمانی ہے, بلکہ انہیں انتظار ہے شاید کوئی اور حکم آ جائے. اور پھر میں سمجھتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے سب سے زیادہ عقل والے مشورے عورتوں میں کسی کے تھے تو وہ ام سلمہ کے تھے. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر منڈا لو, سر منڈا لو. یا رسول اللہ, آپ اپنے خیمے سے باہر نکلیں, آپ اپنا سر منڈا لیں, اپنا سر حلق کر لیں. حضور پاک نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور باہر آئے. جب اپنا سر حلق کر لیا تو سارے صحابہ سمجھ گئے اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے. حضور نے کر دیا, ہو گیا ختم, اب کوئی حکم بدلنے والا نہیں. سب حلق کر لیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دب گئے, ہم مر گئے, اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن نبوت کے اعجاز کو تم نہیں سمجھتے. واپس مدینے گئے, یہ 6 ہجری کا معاملہ تھا. 7ویں ہجری آئی, 1 سال نہیں گزرا, 1 سال نہیں گزرا. قرآن میں اللہ نے سورہ فتح جو نازل فرمائی, اللہ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچ کرے گا. ان قریب اللہ چاہے تو یہ سب کے سب مسجد حرم میں داخل ہوں گے, مسجد حرم میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے. یہ آیت پہلے نازل ہوئی, 7ویں ہجری آئی, میرے آقا دوسرے سال عمرہ کے لیے نکلے. اس وقت 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے, پچھلے سال 1400 تھے. 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے. اور جب گئے تو مکہ کے حالات ایسے تھے کہ سب تتر بتر ہو چکے تھے, نہ کوئی ایک خاندان متحد تھا, کچھ نہیں تھا. اور حضور پاک کی شان سے آئے کہ نہ جنگ ہوئی, نہ جدال, نہ قتل و قتال, بلکہ 10,000 صحابہ شان و شوکت کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کا وہ اعجاز تھا کہ کوئی دیواریں چوم رہا ہے, کوئی زمین چوم رہا ہے, اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں. کہتے ہیں اے مولا تیری قدرت کے فیصلے عجیب ہیں. یہ وہ زمین تھی جہاں ہمیں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا, اور آج تو ہمیں حاکم بنا کر اس زمین پر لا رہا ہے. مولا کریم کے فیصلے الگ ہے. جب اس حرم میں آئے میرے عزیزو, ایک وقت یہ بھی تھا, ایک وقت جب ایام جہالت کے مکہ کے قیام کے درمیان, ابھی حضور ہجرت نہیں کیے تھے, ایک دن حضور آئے تھے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے. اس وقت وہ چابی عثمان بن شیبہ کے پاس رہتی تھی. عثمان بن شیبہ قریش کے ایک معزز آدمی تھے لیکن ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو, میں کعبے کے اندر جاؤں. انہوں نے کہا تم ہمارا دین چھوڑ چکے ہو, تمہیں کعبے میں اندر جانے نہیں دوں گا. سارے بڑے لوگوں کو جانے کی اجازت تھی, میرے رسول کو نہیں. حضور پاک نے فرمایا عثمان ٹھیک ہے, ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. عثمان کہتے ہیں کہ ان کی بات سے مجھے ڈر بھی لگا اور پھر سوچ بھی رہا تھا یہ اتنا بڑا جملہ کہہ رہے, آج حالت ایسی ہے ان کی, ان کے ساتھ جتنے وہ سب غریب لوگ ہیں, مارے جاتے ہیں. بلال حبشی کو دیکھو. اور پھر جب وقت ایسا آیا کہ حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو عثمان کہتے ہیں اب تو سوال ہی نہیں آتا کہ کعبے کی چابی ان کے پاس جائے. وطن چھوٹ گیا, گھر چھوٹ گیا, ساتھی مارے گئے, سب چلے گئے. لیکن عثمان بن شیبہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد جب حضور واپس آئے اور 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس آئے, حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا. کعبے کے دروازے کے قریب جا کر میرے آقا نے پکارا عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ وہ آئے, ایمان لائے نہیں تھے, ابھی کافر ہی ہے. چابی لا کر میرے آقا سے کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا 7 سال پہلے, یہ چابی آپ کے حوالے ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کو کھولا, کعبے کو اور صاف کیا, اور اس کے بعد باہر آئے, کہا میں یہ چابی اب اس کو دوں گا جس سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم سب کو یہ شوق تھا کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, کون کون بڑے بڑے صحابہ شوق رکھتے تھے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع میں پھر سے پکارا، عثمان بن شیبہ ادھر آ جاؤ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹایا جائے، تمہارے خاندان میں چابی تھی تم رکھو۔ اتنی رحمت دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے اور میرے ساتھ رسول کے صحابہ میں داخل ہوئے، اور آج 1400 سال گزر چکے، چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہے۔